اس دفعہ انہوں نے یہ جو سلوٹر کیا ہے یہ اس لیے کہ اب یہ ڈیسائسولی مکمل طور پر غزہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ حماس کی پوری طاقت کو، لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے اور اس آبادی کو ایریل سٹرائکس کو بہانہ بنا لیا. ایریل سٹرائکس بہانہ، کوئی وجہ، کوئی بہانہ نہیں ہے اس بات کہ نعوذ باللہ مسلمانوں نے کوئی ان کا سلوٹر کیا ہو یا قتل و غارت کیا ہو یا کوئی بہانہ دنیاوی قانون سے بھی ان کو بہانہ دیتے ہیں جی. وہ راکٹ مارتے ہیں، اس سے کوئی ایک آدھ بندہ زخمی ہو جاتا ہے. ناٹ ریلائزنگ کہ کن لیٹسٹ جہازوں کے ساتھ کون کون سی بم استعمال کر رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. یعنی انسان اتنی زیادہ بے شرمی کی بات ہے یہ. لیکن اس سے زیادہ بے شرمی کی بات یہ ہے کہ آپ رویہ اردن کا دیکھیے، آپ رویہ شام کا دیکھیے، آپ رویہ مصر کا دیکھیے. ہمیں یہودیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اپنی خصلت، اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، ناپاک اور پلیت لوگ. اسی وجہ سے اللہ نے ان کو مغضوب علیہ کی کیٹیگری میں داخل کیا ہے کہ لعنت ہو اللہ کی ان کے اوپر، اور لعنت ہے. اسی وجہ سے یہ مغضوب قوم ہے. لیکن لعنت ان پر بھی ہو کہ جو مصر، شام اور اردن پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں جاتے. اتنا بڑے یہ آپس بڑے بڑے ملک ہیں، اگر یہ اسرائیل کو ذرا بھی تھریٹن کریں تو اسرائیل کو جرأت نہیں ہوگی اس بات کی کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کو اس طریقے سے تنگ، نہ دوائیں پہنچ پاتی ہیں. اب مصر سے کچھ لوگوں نے کشتیاں بھر کے لے جانے کی کوشش کی، نہیں لے جانے دیا گیا. اسرائیلی نیوی بیچ میں کھڑی تھی. اب یہاں پہ ہم ایک بات کہیں گے فیصل، یہ بڑی سخت بات ہے لیکن اب ہمیں کرنی ہے. یہاں پہ اسرائیل اس وقت براہ راست کشمیر میں موجود ہے، براہ راست انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کا ہیڈ کوارٹر جیروشلم میں واقع ہے، اسرائیل میں واقع ہے. بی ایل اے براہ راست سپورٹ لے رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل نے پاکستان کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا. اگلے 2 ماہ کے اندر اندر توقع اس بات کی ہے کہ پاکستان کو مشرق اور مغرب سے 2 طرف سے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں اسرائیلی طیارے بھی شامل ہوں گے. انڈین میڈیا جو دکھا رہا ہے انڈین ایئر فورس کی تیاریاں، اس میں وہ F-16 دکھا رہے ہیں. انڈیا کے پاس F-16 نہیں ہے. یہ کہاں سے آئیں گے F-16؟ یہ ان کے طیارے ہیں، اسرائیلی طیارے، اور ان کے F-15 F-14 کہ جو پاکستان پر بومنگ کریں گے. بالکل. تو ہم کو اب اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑے گا. ہمیں چاہیے یہ دیکھیے ایک زمانے میں، اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہماری اسٹرینتھ ہے جی میزائلز کی اور یہ سارا کچھ، تو آپ کے خیال میں کیا اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس شیلڈ ہے وہ بھی کیا یہ انڈیا کو فراہم کر دیں گے؟ یہ ایئر ڈیفنس شیلڈ جو بھی ٹائم زون مانگا جا رہا ہے یہی وجہ ہے. پاکستان کے خلاف جتنی بھی جاسوسی سیٹلائٹس کے ذریعے ہو رہی ہے وہ تمام اسرائیل کر کے دے رہا ہے. جتنے ہمارے خلاف ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں کشمیر کی طرف سے اسرائیلی ہیں. جتنا ریڈارز لگے ہوئے لائن آف کنٹرول پہ اسرائیلی ہیں. جتنے ایڈوائزر اس وقت اسپیشل آپس کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں وہ سب اسرائیلی ہیں. اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف، نوٹ کیجئے گا، اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف ابھی آکوپائیڈ کشمیر سے ہو کے گیا ہے. کشمیر میں کیا کرنے آیا تھا اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف. یہ پاکستان کے خلاف ایک گھمسان کی کھلی جنگ کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستان شوڈ ڈکلیئر اسرائیل ایز اے ہاسٹائل اسٹیٹ، اور ہمیں چاہیے کہ ڈکلیئر کر کے، جس طرح صدام حسین نے کچھ میزائل فائر کی تھے اسکڈز کہ جو اسرائیل پر گرے تھے گلف وار کے دوران میں، وہ ایک سگنل تھا اسرائیلیوں کے لیے. یہودیوں پر دہشت طاری ہو گئی تھی. یہ اتنے بے شرم اور بغیرت قوم ہے کہ 1967 میں اور 1973 میں پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ نے اسرائیلیوں کو مار کر گرایا تھا. کوئی عرب پائلٹ ان کے سامنے نہیں آ سکتا. جارڈن کی ایئر فورس کو کمانڈ ہمارے آفیسرز نے کیا ہے. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عرب ورلڈ کی ملٹری طاقت ختم ہو چکی ہے. ان میں شرم بھی ختم ہو گئی ہے، غیرت بھی ختم ہو گئی ہے، ان کے سربراہوں میں بھی، ان کی فوج میں بھی. امت مسلمہ کی آخری آبرو پاکستان رہ گیا. فلسطین کے مسلمانوں کا اب اگر کوئی دفاع کرے گا تو پاکستان ہوگا. پاکستان، اگر ہم کو عرب ملک بیسز نہیں دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اسرائیل کو تھریٹن کریں، ہمیں اپنی ایگریسو فورن پالیسی کا حصہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ اسرائیل ہمارے نیبرہڈ میں آ کے انڈیا کی مدد کر رہا ہے ہم پر بومنگ کرنے کے لیے، وی شوڈ لانچ 1 or 2 missiles. ہمیں 1-2 میسائل لانچ کرنے چاہیے اسرائیل کی طرف. بے شک نیوکلیر وارہیڈ ان میں نہ ہو کیونکہ وہاں ہمارے فلسطینی بھائی بھی رہتے ہیں. ایک کنونشنل ویپن بھی اگر لینڈ کرے اسرائیل پہ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے کہ تم نے اگر اس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا تو یہ نہ بھولنا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک بچے کا حساب لے رہے ہیں. بائی گاڈ دا ٹائم ول کم جب ہم تم سے اس کا ایک ایک حساب برابر کریں گے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک خیبر کے یہودیوں کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک مکہ کے مشرکین کا علاج نہیں ہوگا. خیبر کے مشرکین، خیبر کے یہودی اور مکہ کے مشرک آج بھی مل گئے ہیں. انڈیا اور اسرائیل اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف. پاکستان کو اب ڈیسائسو فیصلہ دونوں کے خلاف لینا ہے. ہمیں اپنی ملٹری ڈاکٹرن تبدیل کرنی پڑے گی. انڈیا اسپیسیفک اب ہم رہ کے کام نہیں کر سکتے. ہمیں ایگریسو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اسرائیل کے خلاف. یاد رکھیے گا اسرائیل امریکہ بھی کنٹرول کر رہا ہے اور اسرائیل انڈیا کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. ہم نے اسرائیل کو تھریٹن کر دیا تو امریکہ بھی دماغ درست ہو جائے گا اور انڈیا کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگے. کئی دفعہ وہ آئے ہیں. ایون 98 میں جب پاکستان چغئی میں نیوکلیر ایکسپلوژن کرنے جا رہا تھا اس وقت اسرائیلی F-16 سری نگر ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے. دے ور ویٹنگ کہ ہمیں آرڈر ملے اور ہم پاکستان کو بم بلاسٹ کرنے سے پہلے تباہ کر دیں اپنے ان ویپنز کو. اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ ہماری فضائیہ بھی تیار تھی اور ہمارے سائنٹسٹ نے بھی کام اس طرح کیا. اس تھریٹ کے باوجود ایک پوائنٹ پہ تو یہ خطرہ آ گیا تھا
کہ چغئی میں کام کرنے والے سائنسدانوں سے کہا تھا کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں، بکھر جائیں، کہ طیارے آنے والے ہیں، یہاں تک سٹیج پہنچ چکی تھی. پھر بھی ہمارے سائنٹسٹ وہیں موجود رہے، اسی طریقے سے اپنے ڈیٹونیٹرز اور بامز کو پلانٹ کیا، جگہ پہ رکھا، اور اس کے بعد نعرہ تکبیر کہہ کے انہوں نے وہ ایکسپلوژن کیا جو آج دنیا چغئی ایکسپلوژن کے بعد پوری دنیا کو، دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے. اس وقت اگر نیوکلیر ایکسپلوژن نہ ہوتا تو آج تک ہم نہ کر سکتے. اس کا پورا کریڈٹ ہمارے سائنسدانوں کو جاتا ہے جنہوں نے فیلڈ میں کھڑے ہو کے اس رسک کے باوجود، جب ایئر ڈیفنس وارننگ آ گئی تھی کہ اسرائیلی طیارے حملہ کرنے آ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے وہی کھڑے ہو کے بلاسٹ کیا اس کا. اور جب بلاسٹ ہو گیا تو پھر اسرائیلیوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے. یو تھنک اگر یہ ویسٹ سے آتے ہیں پاکستان کے اوپر امریکن فورسز جس طریقے سے انٹر ہونا چاہتے ہیں تو بیکاز وہ تو ڈرپوک فوج ہے، بیسیکلی گھس نہیں سکتی کوئی تحریک طالبان، اور ادھر کے لوکلز کو جو کہ بک جاتے ہیں یا جو بھی ہو جاتا ہے ان کو استعمال کریں گے ایز فرنٹ لائن فائٹرز. بنیادی طور پر تو 99% ٹرائبل ایریاز کے جتنے بھی پشتون وہاں بستے ہیں وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. چھوٹے چھوٹے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں وہاں پر. ان کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں گراؤنڈ پہ، اب ان کو ایئر سپورٹ دیں گے. یعنی اس وقت جو ڈرون سے یہ حملے کر رہے تھے پہلے، اب ڈرونز کے حملوں کے بجائے B-52 سے بامبنگ کریں گے. ٹروپس نہیں اتاریں گے، اس لیے کہ ان کی جان جاتی ہے اس بات سے کہ ٹرائبل ایریاز میں یہ ہم ٹروپس اتاریں. بنیادی طور پر ہمیں پھر افغان طالبان کو، گلبدین حکمت یار کو اور جلال الدین حقانی کو پھر مدد کرنی پڑے گی، اور تھوڑے سے سرفیس ٹو ایئر میسائلز دینے پڑیں گے کہ وہ اندر ان کے طیاروں کو مار کے گرائیں، اندر ان کی فورسز کو سٹرائک کریں. پھر ایک کھلی جنگ ہوگی. اگر ان کا دماغ درست نہیں ہوتا اور یہ انڈینز، اسرائیلیز اور امریکنز مل کر پاکستان پر 2-3 اطراف سے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. جو ویپن سسٹمز ہمارے پاس ہوں گے ہم استعمال کریں گے، چاہے وہ ہمارے نیوکلیر ویپنز ہوں. ہم کوئی اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، چاہے حکومت جو مرضی کہتی رہے کہ پہلے پاکستان نیوکلیر سٹرائک نہیں کرے گا. اگر ہمارے سروائیول کا ایشو ہے تو ہم نے رکھا کس لیے وہ ویپن، ہم استعمال کریں گے، چاہے ہم اسرائیل پہ کرنا پڑے یا انڈیا پہ. لیکن انشاءاللہ نوبت وہاں نہیں آئے گی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر کے، ہماری سپلائیز بند کر کے، اکنامکلی ہمیں دبا کر پاکستان پر ایک چھوٹی سی سٹرائک کر کے ہماری حوصلہ توڑ دیں گے. انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ قوم دین کی خاطر، اپنی عزت اور آبرو کی خاطر جینا بھی جانتی ہے، مرنا بھی جانتی ہے. ہم بے شک تھوڑے سے غافل ہو گئے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں. We are a living nation. Inshallah we know how to die, how to live for our country of faith. ہم انشاءاللہ اس ملک کی خاطر، وہ کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ اگر آپ کے پاس زندہ جان دینے کے لیے کوئی مقصد نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہمارے پاس اپنے دین، اپنے ملک، اپنی عزت اور اپنی آبرو کے لیے جان دینا ہمیں آتا ہے، اور انشاءاللہ ہم دکھا بھی دیں گے. پھر ہمیں آزمائے نہیں ہے، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر آزمائیں گے تو پچھتائیں گے. تو جنگ شروع یہ کریں گے، انشاءاللہ ختم ہم کریں گے. جی صاحب بہت بہت شکریہ for being in the show.